الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے سلسلے میں جو آخری درس ہوا تھا اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت پر بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے، اور جو آخری لفظ ہے الضالین، اس کا معنی ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ جو تین گروہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آخری آیت میں بیان فرمائے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تین گروہ کون افراد ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ کون لوگ ہیں اور نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح جو برے لوگ تھے ان کے دو گروہ بنائے، غیر المغضوب علیہم، یہ جن کو تو نے انعام دیا ان کا راستہ دکھا، جو نہ ان میں سے تھے جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان میں سے تھے کہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو سب سے پہلے الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اتنی اہم ہے انسان کی زندگی میں کہ اللہ نے 5 نمازوں میں سے، واجب 5 نمازوں میں سے ہر ایک نماز میں 2 مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ بھی مختصر ہے۔ جب کسی چیز کو مختصر کیا جاتا ہے، فرض کریں کوئی تفصیلی بات ہو اور اس کو مختصر کرنا ہو آپ کو، تو آپ کیا کریں گے کہ جیسے جیسے مختصر کرتے آئیں گے آپ کی نظروں میں جو چیزیں زیادہ اہم ہوں گی ان کو باقی رکھیں گے اس تحریر میں، اور جو چیزیں غیر اہم ہوں گی آپ کی نظروں میں ان کو آپ ہٹاتے آئیں گے، بیچ میں سے ترک کرتے آئیں گے۔ مختصر کرنا کسی چیز کو، یہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ صرف اہم چیزیں رہ جائیں۔ مزید مختصر کرنا ہو تو پھر دوبارہ اس کو دیکھیں گے، اور پھر اسی فارمولہ سے ہم زیادہ اہم چیزوں کو رکھ لیں گے اور کم اہم چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ریپیٹیشنز بیچ میں سے چھوڑ دیں گے، اور آخر کار ہمارے پاس صرف ایسی چیزیں رہ جائیں گی کہ جن کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ ایک مختصر سی سورہ ہے۔ اگر اس کے بعد والی سورہ کے مقابلے میں آپ دیکھیں سورۃ البقرہ، تو وہ ایک بہت ہی لمبی سورہ ہے۔ مختصر سورہ میں جو جو چیزیں آئی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آخری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بات کی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی، اور اس کے بغیر جو ہدایت طلب کی جا رہی ہے وہ ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ خداوند عالم نے اس دعا کو گویا قبول کیا جب ہدایت مانگی گئی، اور فرمایا کہ یہ جو سارا کا سارا قرآن ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ساری ہم تمہیں دے رہے ہیں ہدایت کے لیے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔
لیکن یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ اگر وہ نہ ہو تو جس کو یہ ہدایت دی گئی ہے وہ صحیح طرح استفادہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اگلی آخری آیت کے پہلے حصے میں اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جن کو گویا انسان اپنا آئیڈیل بنائے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب خدا کی طرف سے ہدایت آئی تو انہوں نے اس طرح اس کو اپنایا اور ایسی زندگی گزاری کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن گئے اور اللہ کی نعمتیں ان کو عطا ہوں۔ یہ ہے، اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو، راہبر اور رہنما شناسی۔ خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ تمہیں ہدایت بھی چاہیے اور تمہیں ان لوگوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے، ان کا انداز زندگی، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی زندگیاں کیسی گزری، کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کی، اور بندے سے کہہ رہا ہے کہ تو مانگ ان لوگوں کا راستہ خدا تجھے چلنے کی توفیق دے اور دکھائے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی۔ تو پس سورۃ الفاتحہ میں ہی اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے جو خدا کا آئین ہے اس پر صحیح عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ رہنماؤں کی سیرت بھی چاہیے۔ الذین انعمت علیہم، میں نے عرض کیا کہ مختصر سی صورت ہے، کوئی ایک لفظ بھی بلا وجہ جس کو اومٹ کیا جا سکتا ہو، چھوڑا جا سکتا ہو نہیں ہے اس میں۔ تو خدا توجہ کروا رہا ہے کہ تمہیں کچھ لوگوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کون؟ انعمت علیہم۔ اب اگر ہم نے پہچاننا ہو کہ انعمت علیہم کون ہے تو ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک رسول اللہ کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر۔ آیت کون سی ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ اس میں خداوند عالم فرماتا ہے، دیکھیے انعمت علیہم کے ساتھ کون ہوں گے، اس گروپ میں کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، خدا کی نعمت کو پانے کی شرط کیا ہے؟ فرمایا اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، بات مانی اللہ اور رسول کی، اطاعت کا معنی واضح ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہی لوگ ان کے ہمراہ ہوں گے، یعنی روز قیامت ان کے ہمراہ ہوں گے۔ کن کے ہمراہ؟ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، سورۃ الفاتحہ میں۔ انعم اللہ، اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یہاں پہ صرف وہ پرسن تبدیل ہو گیا، وہاں پہ خطاب تھا خدا سے، یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہی لوگ ساتھ ہوں گے ان کے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یہ اس کی گویا کہ تفسیر ہو رہی ہے آیت قرآن ہی کے ذریعے سے۔ وہ کون ہیں؟ 4 گروپس کے اللہ نے نام لیے۔ من النبیین، لیڈرز کون ہیں اس گروپ کے؟ انبیاء۔ والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، والصالحین۔ نبیین کا معنی واضح، اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پیغام نجات لانے والے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ صدیقین کون ہے؟ صدیقین صدق سے ہے، مبالغہ ہے اس میں، بہت زیادہ سچے، بہت بلند مرتبے کے سچے، جن کی گفتار میں بھی اور جن کے کردار میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا، بالکل سچی بات کرتے ہیں۔ سر فہرست وہ لوگ ہیں
کہ جب حق کا پیغام آتا ہے تو باقیوں سے بڑھ کر اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتے، تصدیق بھی صدق سے، کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ تو انبیاء کی سب سے بڑھ کر تصدیق کرنے والے اور اپنے قول اور عمل میں ہمیشہ جو سچے، قول کا سچا ہونا معلوم ہے، توجہ فرمائیے، سچا قول کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں زبان اور دل آپس میں ہم آہنگ ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی بات ہو۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ دل میں سچی بات کا پتہ ہو لیکن جھوٹ بول کے اسے چھپا لے، یا دل سے نہیں مانتا، زبان سے جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ اے رسول اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، آپ کو رسول نہیں سمجھتے، صرف اوپر سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اگرچہ بات سچی ہے لیکن خدا گواہی دے رہا ہے منافق جھوٹے۔ پس قول کا سچا ہونا کیا ہے؟ دل اور زبان ہم آہنگ، دل میں کچھ اور ہو اور زبان اس کے برعکس کچھ اور بول رہی ہو، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، یہ صدیقین میں نہیں آئے گا۔ عمل کا سچا ہونا کیا مطلب ہے؟ عمل کا سچا ہونا کہ جس بات پر اعتقاد ہے اسی کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرے، صحیح عمل بھی کرے۔ پس جس کا قول اور اس کا عمل آپس میں ہم آہنگ ہو، پہلے کیا تھا؟ دل اور زبان ہم آہنگ ہیں، اور اب دل اور زبان اور عمل یہ تینوں ہم آہنگ ہیں، اس کو کہیں گے صدیقین۔ یہ دوسرے ہو گئے شہداء، کہ جب انبیاء نے تحریک چلائی اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی اور پھر مصیبتیں آئیں، پھر مخالفین نے ہتھیار نکال لیے، پھر جنگ ہوئی، تو کچھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس تحریک کی حفاظت کی، یہ شہداء ہیں۔ والصالحین، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا اس میں کون رہتے تھے؟ صالحین، اعمال صالح انجام دینے والے، ایک ایسا معاشرہ کہ جو خدا کی مرضی کا معاشرہ ہے، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا رخ، جس کی ویلیوز، جس کی اقدار، جس کی حرکت اس منزل کی طرف ہے جس منزل کی طرف انسان کو اللہ لے کر جانا چاہتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور معاشرہ اجتماعی طور پر بھی۔ یہ چار وہ گروپس ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام کیا، نعمتیں نازل کی۔ تو خدا فرما رہے ان کے ساتھ جو شامل ہونا چاہتا ہے اس گروہ میں، ان چار کے ساتھ قیامت کے دن، اس کی شرط کیا ہے؟ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ حسنہ تعجب کا لفظ ہے، کتنے اچھے رفقا ہیں یہ، یعنی قیامت کے دن جب تم اس گروہ کو دیکھو گے، ان کی شان کو دیکھو گے، ان کی عزت و احترام کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، اس قدر نعمت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ آیت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب دیکھیے، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، حتیٰ کہ انبیاء میں درجات ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی۔ انبیاء کے بھی درجات ہیں۔
صدیقین کے بھی درجات ہیں، شہداء کے بھی درجات ہیں، اور صالحین کے بھی درجات ہیں۔ تو یہ جب میں کہتا ہوں سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، تو بہت سارے لوگ میرے سامنے آتے ہیں۔ آیا میں سب کو رہنما بنا سکتا ہوں؟ نہیں۔ فطرت انسان اور عقل انسان اسے کیا کہے گی کہ بہت سارے جو اچھے لوگ تیرے سامنے ہیں ان میں سے بہترین کو ڈھونڈ، ان میں سے بہترین کو تلاش کر کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے میں یا بہت کم غلطیاں کی ہوں، یا اگر ایسے ہوں کہ جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کو تو اپنا رہنما اور رہبر قرار دے تاکہ تو بھی ان کو فالو کر کے بہترین طریقے سے اس راستے پر چل سکے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر ایک کلاس ہے جس میں سے آپ نے سب سے اچھے لائق بچے کو چننا ہے، کسی کمپٹیشن میں شرکت کروانی ہے، یا کسی اور کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ ہمارے کلاس کا بہترین بچہ ہے، تو آپ دیکھیں گے سب سے ٹاپ پر کون ہے۔ تو اسی طرح الذین انعمت علیہم کے گروپ میں دیکھیں گے سب سے ٹاپ پر کون ہے، رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ تو ہم رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدیث ثقلین کی طرف، کہ جو شیعہ اہل سنت سب کے پاس موجود ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں کچھ ایسی ہستیاں دکھائی دیں گی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد تم ان کو کبھی قرآن سے جدا نہیں پاؤ گے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم الذین انعمت علیہم کے لشکر میں اپنے رہبر کے طور پر ان کا انتخاب کریں گے، کہ جن کے بارے میں گواہی دی رسول اللہ نے کہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا حدیث ثقلین کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور میں اپنے بعد دو گران قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ کا قانون، اور ایک میرے اہل بیت ہیں الذین انعمت علیہم کے لشکر کے بہترین لوگ، ان کے سربراہ رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کی سنت کو، ان کے دین کو بہترین انداز میں بیان کرنے والے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تمسک کیا ان کے ساتھ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ اور دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ دونوں کبھی ان کے درمیان افتراق، جدائی پیدا نہیں ہوگی، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس یہ دونوں آئیں گے۔ تو انعمت علیہم میں رہبروں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صرف ہدایت کی طرف توجہ نہ رکھنا، ان رہبروں کی بھی تمہیں ضرورت ہے کہ جو تمہیں اس راستے پر چلنا دکھائیں گے، ان کی سیرت تمہارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ مختصر سورہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اہم ترین باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پس سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور حدیث ثقلین ہم نے الذین انعمت علیہم کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آ جائیے آگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو لفظ اللہ نے استعمال کی، ایک وہ جن پر غضب ہوا اور دوسرے وہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ ساری باتوں کو ذہن سے نکال کر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی نظروں میں یہ دونوں لفظ آپ کے سامنے ہیں، ایک کو اللہ کہہ رہا ہے اس پر میرا غضب ہوا، ایک کو کہہ رہا ہے یہ بھٹک گیا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ کون لگ رہا ہے لفظوں کو دیکھ کر؟ جس کے بارے میں غضب کا کہا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں بھٹکنے کا کہا جا رہا ہے؟ جی غضب والا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں تدبر کا حکم دیا گیا، تدبر آیت کا معنی واضح کرتا ہے۔ ہمارے اس درس میں بھی جو ہمارا فوکس ہے وہ تدبر ہے، یعنی خود آیت کے الفاظ سے مراد کو سمجھنا۔ اس تدبر کے لیے اگرچہ ہم بعض اوقات روایات بیان کریں گے، لیکن اگر اس روایت کو آپ ہٹا بھی دیں، آپ آیت کو دیکھیں، تدبر آیت کا معنی آپ کو واضح کر کے بتا دیتا۔ اس کے لیے تفسیر کے لیے روایات کی ضرورت ہے،
تدبر کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کتاب کو کسی کو دیا نہیں جا سکتا کہ یہ کتاب ہے، اس سے دین کو سمجھ، اور باقی کچھ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس تدبر یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو کہا ہے تدبر کرو۔ منافقوں نے جا کے رسول اللہ سے پوچھنا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے؟ یہ قرآن ہے، اس میں غور کرو، سمجھیے گا۔ کچھ لوگ کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا، یہ جو کہہ رہا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو کہہ رہا ہے رسول اللہ پر بہتان لگا رہا ہے کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس نے جھوٹ گھڑا ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اللہ کی کتاب مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ساتھ رہیے ذرا۔ نہیں مانتا، تبھی تو کہہ رہا ہے جھوٹ بولا اس، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کو کہ جو یہ تہمت لگا رہے ہیں، ان سے خدا کہہ رہا ہے تدبر کرو اس کتاب میں۔ تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس نے خود گھڑی ہے۔ تو اگر اس نے خود گھڑی ہے تو پھر اس کو جاننے کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں تدبر کرو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کون لوگ؟ اگلے حصے سے پتہ چل جائے گا کن سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو حتماً اس قرآن میں بہت سارا اختلاف ملتا ہے ان کو۔ کن کو؟ کہ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے بلکہ اس نے خود گھڑا ہے۔ یہ تو دعوت تدبر ہی اس کو دی جا رہی ہے جو منکر ہے قرآن ہے، وہ تو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ ان سے وضاحت طلب کرے کہ آپ سمجھائیں۔ سمجھیے گا بات کو۔ ان کو کفار کو چیلنج کر رہا ہے قرآن کہ تم اس میں تدبر کرو، اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوگا تو تمہیں اس میں بہت سارا اختلاف ملے گا، اگر تمہیں اختلاف نہ ملے تو جان لینا یہ کسی بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے۔ اس چیلنج کا ان کفار نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس جیسی صورت بنا کے لا سکے۔ ابھی سورہ بقرہ میں آگے انشاءاللہ وہ آئے گا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جتنے حاضرین میں موجود ہیں تمہارے مددگار، جتنے ملتے ہیں ان کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو۔ نہیں کر سکو گے۔ بس تدبر قرآن مجید کے الفاظ کا معنی اور انسانی عقل، یہ چاہیے تدبر کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ المغضوب علیہم کو دیکھیں اور الضالین کو اور کوئی چیز ذہن میں نہ لائے، ان دونوں کے معنی پہ غور کریں، تو جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا، کیا کہا آپ نے کہا کہ غضب والے زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے کہ آپ توجہ کریں کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس پر غضب ہوا، وہ صراط مستقیم پر تھوڑی ہے، وہ بھی تو گمراہ ہے، لیکن ایک گمراہی سے اوپر کی ڈگری کا لفظ اس کو دیا جا رہا ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے، المغضوب علیہم، اور دوسرے وہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے۔ پس پہلا فرق کیا ہے کہ یہ بڑے مجرم ہیں اور وہ چھوٹے مجرم۔ اسی وجہ سے ہماری روایات میں یہ بتایا گیا المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، الضالین سے مراد مسیحی ہیں، اس لیے کہ خود قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا فرق بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے آپ مومنوں کے بڑے دشمن یہودیوں کو پائیں گے، اور وہ جو مسیحی ہیں وہ اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں، وہ کم لیول پر ہے۔ فرق جو یہودیوں نے مخالفت کی رسول اللہ کی، مسیحیوں نے وہ مخالفت رسول اللہ کی نہیں کی۔ آپ کو مباہلہ ملتا ہے لیکن مباہلہ کرنے سے انکار کر دی، سفر کر کے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن مباہلے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہودی کے جو ہر وقت مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ کو تنگ کرنا اور ستانا اور بہتان تراشی اور بہانہ تراشی، انہوں نے
آخر تک نہیں چھوڑی سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو حضرت موسیٰ پر بھی سچا ایمان رکھتے تھے اور نیک تھے، اور وہی سبب بنا کہ رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم نے سمجھنا ہو کون ہے المغضوب علیہم اور الضالین، تو ہمیں انبیاء کے زمانے کے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ائمہ کے زمانے کے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمیشہ یہ دو گروپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑے لیڈرز کا گروپ، اور ایک ہوتا ہے اس عوام کا گروپ کہ جو ان بڑے لیڈرز کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر صحیح رہنما چننے کی جگہ ان غلط لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے۔ المغضوب علیہم کون ہے؟ جو دیدہ دانستہ جب دیکھتے ہیں کہ نبی آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ خود کیونکہ صاحبان اقتدار تھے معاشرے کے۔ قرآن کریم نے اشارہ کیا، سارے قرآن میں ان کا تذکرہ آئے گا، ان دونوں گروپس کا۔ میں بڑے گروپ کو بیان کروں، بڑے مجرم کو کون ہے؟ کہ سب سے پہلے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو خدا کا نبی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات معاشرے نے مان لی، لوگوں نے مان لی، تو وہ نظام جو ہم چلا رہے ہیں اور وہ مفادات کے جو ہمارے مفادات ہیں، وہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ اگر عوام اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر یہ تو پورا نظام لے کر آیا ہے۔ عام ذہن شاید اس بات کو اس وقت درک نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن وہ جو پہلے سے معاشرے کو اپنے قبضے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سردار، بادشاہ، مالدار، حکمران، کہ باقی لوگ جن کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کے خلاف۔ لہذا قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا۔ مترفو کسے کہتے ہیں؟ مترفین، صاحبان نعمت، صاحبان دولت، صاحبان اقتدار، جو اونچے لوگ ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے اس معاشرے کے، انہوں نے کہا۔ عوام کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے، ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن میں جب آتا ہے کہ نبیوں کے پہلے مخالف کون تھے؟ مترفین، صاحبان اقتدار، صاحبان مال اس معاشرے کے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو تمہیں کافرین، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے، ہم اس کا انکار کرتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اب یہ گروپ کیا کرتا ہے؟ یہ پلاننگ کرتا ہے۔ کون؟ المغضوب علیہم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ گروپ پلاننگ کرتا ہے نبی کے خلاف، اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس پر تہمتیں لگاتا ہے۔ قرآن نے جو رسول اللہ پر لگنے والی تہمتیں بتائی، ساحر، جادوگر، چونکہ عوام کہتے تھے، لیڈر تو یہی تھے نا، سمجھدار یہی سمجھا، مالدار کو عام طور پہ سمجھدار بھی سمجھا جاتا ہے، تو ان سے جب پوچھتے تھے کہ اس کی باتیں اثر کیوں کرتی ہیں، تو پھر مشورہ کرتے تھے ان کو کیا کہیں، کیوں اثر کرتی ہیں؟ تو کوئی مشورہ دیتا تھا ان سے کہو یہ جادوگر ہے۔ لہذا حقیقت کی طرف سوچنے کی بجائے یہ اس کو جادوگر سمجھیں گے۔ فکر کا رخ موڑ دو تاکہ حقیقت کی طرف نہ آئے۔ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی پروپیگنڈا کیا یہ کذاب ہے۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے، تو جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اور بہت زیادہ، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔ کبھی جب رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر میرا ساتھ دو گے، ابھی کوئی ایمان لانے والے گنتی کے چند افراد ہیں، رسول اللہ کی صداقت دیکھیے کہ فرماتے تھے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے، ایران اور روم کے جو اس زمانے کی سپر پاورز تھی تمہارے قبضے میں ہوں گی۔ آج اگر کوئی کہے میرا ساتھ دو گے تو مثلا
مثلا یورپ، رشیا، امریکہ یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے۔ تو جب رسول اللہ نے ایسی باتیں کی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کہتے تھے یہ مجنون ہے، مجنون ہے، جنون کی بیماری ہو گئی۔ دیکھا ہے ایران، دیکھا ہے روم، اس زمانے کی بڑی طاقتیں، سپر پاورز، بڑے تمدن، بڑی افواج اور اسلحے کے مالک، کہتے تھے یہ مجنون ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ 40 سال تمہارے سامنے جو زندگی گزاری ہے، تم تو اپنے جھگڑوں کے فیصلے اس سے کراتے تھے، کیسے مجنون ہو گیا؟ تم تو اس کو صادق کہتے تھے، آج کیسے کذاب ہو گیا؟ بس یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نبی کے خلاف تحریک کے، حق کے خلاف تحریک کے، یہ ہیں المغضوب علیہم۔ اور وہ لوگ کہ جو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ وجہ معاملات کو سنجیدہ نہ لینا، باتوں کو غور سے نہ سننا، گہرائی تک اترنے کی کوشش نہ کرنا، جس کا کوئی پروپیگنڈا سنا اس کی زد میں آ جانا، ان میں کسی برے کی دوستی کی وجہ سے خراب ہو جانا، کسی کو اس ایسی وجہ سے اپنا رہنما سمجھ لینا کہ جو رہنما شناسی کا معیار خدا نے نہیں دیا اور اس کو رہنما بنا لینا، اور ان میں سے کسی بھی سبب کی وجہ سے خود دشمن نہیں تھا نبی کا، خود کوئی بڑا صاحب اقتدار اور بڑا پلانر نہیں تھا، بڑا سازشی نہیں تھا، لیکن سنجیدہ بھی نہیں تھا، گہرائی سے معاملات کو لیتا بھی نہیں تھا۔ تو ان میں سے، ان اسباب میں سے جو میں نے عرض کیے چند اسباب اور بھی ہیں، ان میں سے کسی کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وہ جنہوں نے پروپیگنڈا کیا وہ المغضوب علیہم، اور جو اس پروپیگنڈے کی زد میں آئے الضالین۔ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، نعوذ باللہ علی علیہ السلام بہت برے ہیں، پروپیگنڈا کیا، جان بوجھ کر قاتلین حضرت عثمان کو ہمارے حوالے نہیں کرے، پروپیگنڈا کیا۔ وہ کم تھے، جو پلانرز تھے، جو زد میں آئے سب شامل، اتنے زد میں آئے کہ جب مسجد میں شہادت کی خبر ملی تو تعجب کیا۔ کون تعجب کرتا؟ آپ فرض کریں آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، مسجد کے نام سے بدکتا ہو، بے دین ہو، اور آپ کو کسی دن کوئی دوست خبر دے یار آج میں مسجد میں گیا تھا تو وہ فلان آیا ہوا تھا، آپ کا منہ کھلا، وہ مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ یہ کب بولتا ہے انسان؟ جب اس کا دماغ قبول ہی نہ کرے جو شخصیت اس کے ذہن میں ہے بندے کی کہ یہ یہاں پر مسجد میں آئے گا۔ تو شامیوں نے کہا علی اور مسجد، الضالین۔ زحمت نہیں کی کہ جان لے کہ اس علی کے بارے میں جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے ساتھ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ امیر شام نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو اور کہا کہ تو کیوں گالی نہیں نکالتا علی کو؟ لما لا تسب ابا تراب، سب برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ بہت لائٹ بھی ترجمہ کریں تو علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ سعد ابن ابی وقاص کے جو بڑے مشہور صحابی رسول ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں 3 چیزیں میں نے رسول اللہ کے منہ سے علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر کوئی میں ایک بھی رسول اللہ مجھے کہہ دیتے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی تھی۔ سرخ اونٹ ضرب المثل تھے وہاں پر، جب کسی نے کوئی بہت قیمتی چیز کا نام لینا ہوتا تھا عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی شمار ہوتا تھا، یعنی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی میرے لیے، لہٰذا میں کبھی علی کے بارے میں اپنی زبان برائی سے نہیں کھولوں گا۔
وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ جنگ پر جا رہے تھے، علی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، تو علی نے رسول اللہ سے کہا مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی تو اس پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اسی طرح خیبر میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے علی کو فرمایا تھا، فرمایا کہ میں کل اس کو لشکر دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے، اور اس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ اور سب چاہ رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ پرچم ہمیں ملے، لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، علی کدھر ہے؟ اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی، رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پر لگایا اور اس کے بعد پرچم دیا، اور اللہ نے علی کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب مباہلہ کا حکم ملا تو رسول اللہ علی کو ساتھ لے کر گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو، حسن و حسین کو، اور علی کو ساتھ لے کر گئے، اور فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان 3 میں سے اگر ایک بھی بات مجھے نصیب ہوئی ہوتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے زیادہ عزیز تھی، میں ابو تراب کے بارے میں کبھی زبان برائی کے ساتھ نہیں کھولوں گا۔ ایک پروپیگنڈا کرنے والی ٹیم ہے، ایک پروپیگنڈے کی زد میں آنے والی ٹیم ہے۔ جی عمر ابن سعد کی بات کر رہے ہیں، جی عمر ابن سعد جو سالار لشکر کربلا میں اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، بد نصیب ہے، اور انہوں نے بھی دیکھ کے چنا تھا کہ اس کے اندر دنیا کے جراثیم زیادہ ہیں، یہ اس بات پر راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امید ہے کہ یہ المغضوب علیہم اور الضالین کا فرق واضح ہوگا۔ ہمارے میں سے، عام لوگوں میں سے، میں اور آپ دیدہ دانستہ حق کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ دیدہ دانستہ ہم کہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہم نہیں مانتے، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو کہے کہ میں رسول اللہ کا مخالف ہوں۔ لیکن الضالین میں ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ میں ایک جہت بیان کر رہا ہوں، آپ کو کئی مسلمان مل لیں گے تھوڑے سے پیسے لے کے مسلمان کو مار دیتے ہیں، المغضوب علیہم ہیں دیدہ دانستہ خرابیاں کرنے والے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جو جانتا ہے حکم خدا ہے، کہتا میں نہیں مانتا، میں نے کرنا ہے، میرا دل کر رہا ہے، یہ بھی آ جائیں گے۔ دیدہ دانستہ خرابیاں کرنے والے، لوگوں کے حقوق مثلا قومی خزانے کو لوٹنے والے، المغضوب علیہم کی کیٹیگری میں آئیں گے، کہ جن کی وجہ سے آج مثلا بار بار اقتدار میں آتے رہے، اور آج پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اکانومی کی کیا حالت ہے آپ کو پتہ ہے، ان چوروں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے۔ لیکن ملت الضالین ہے، انہی کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کے پھر انہی کو ووٹ دیتے۔ میں نے عرض کیا قرآن ثواب لینے کے لیے نہیں، عمل کرنے، پہچاننے کے لیے۔ آج کے معاشرے کے یہ کرپٹ لیڈر المغضوب علیہم میں، اور وہ عوام جو بار بار انہی کو ووٹ دیتے ہیں الضالین، بھٹکے ہوئے ملک کے، یہ وہ دشمن ہیں لیکن کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ اسی طرح دین میں بھی جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا رسول اللہ کی بات مت مانو، علی کی بات مت مانو، پتہ ہے جوتے ماریں گے۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو کوئی کہے رسول اللہ کی بات مت مانو تو اس کے احترام کرے گا، جوتے مارے گا، جوتے ماریں گے پکڑ کے اس کو۔ اسی طرح جو علی کا شیعہ ہے اس کو کوئی آگے کہے علی کی بات نہیں ماننی، دوسری بات نہیں کرنے دیں گے۔ ویسے بھی ہم تبرہ ایکسپرٹ ہیں، اسی وقت اس پہ تبرہ کر دیں گے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر کوئی رسول اللہ کے حقیقی دین سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی مولا علی کی حقیقی شخصیت سے دور کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ علی کا مخالف بن کر آئے یا علی کا ماننے والے کا لباس پہن کر آئے؟ ماننے والے کا لباس پہن کر آئے. تو جس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، جس نے دین کے معاملے کو سنجیدہ نہیں دیکھا، جس نے حق و باطل کو صحیح طرح پہچانا نہیں ہے، اور اس کی بیسٹ جگہ میں عرض کرتا ہوں اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا، تدبر سے سمجھ آتا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، 1 2 آیات 3 آیات لے کے بیٹھ جائیں، بچے سے کو اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، پھر مجھے ایکسپلین کرو کیا کہا ہوا. لیکن اس سے پہلے تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے خود چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی عالم سے پوچھ لیں، اگر فرض کریں آپ کو جو سمجھ، پہلے خود ٹرائی کریں، اپنے دماغ کو عادت ڈالیں، انس پیدا کریں آیات قرآن سے، ہو جائے گا. ٹرائی کریں. اگر خدا کفار سے کہہ رہے اس میں تدبر کرو تمہیں اختلاف نہیں ملے گا، یہ اختلاف نہ ملنے کے نتیجے پہ کب پہنچیں گے؟ سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا. جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے کیا پتہ اختلاف ہے یا نہیں ہے. سمجھ آئے گا تو کہیں گے ہاں ہم نے سمجھا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی لیے خدا نے فرمایا ہے جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ قفل ہے، لاک لگا ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ یہ غضب ہے خدا کا، یہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے خدا کا ان کے بارے میں جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تدبر کے لیے آپ کو معنی آنا چاہیے. عربی آتی ہو بہت اچھا ہے، عربی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے زحمتیں کی ہیں، ترجمے کیے، آپ ترجمہ پڑھیے. آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اردو سے سٹینڈرڈ اوپر ہے آپ کا، انگلش میں پڑھ لیں. تدبر کریں. ایک کی جگہ 2 ترجمے سامنے رکھ لیں، 2 کی جگہ 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں. یہاں پہ 4 مسلک پاکستان میں مین ہے، چاروں کے رکھ لیں. ایک شیعہ ترجمہ رکھ لیں، ایک اہل حدیث کا رکھ لیں، ایک بریلویوں کا رکھ لیں، ایک دیوبندیوں کا رکھ لیں. رکھ کے کمپیئر کریں. دنیاوی معاملات میں بھی تو مثلا چند چیزوں کو لے کے آپ پرکھ لیتے ہیں نا کہ ان میں سے بیسٹ کون سی ہے. بچے کو داخل کرنا ہے لاہور میں، یہ سکولز ہیں، بیسٹ کون سا ہے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ادھر بھی بیسٹ کو دیکھ لیں، پرکھیں. اس تدبر کے نتیجے میں مولا فرماتے ہیں کہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ کون کرے گا؟ جو سنجیدہ ہے دین کے معاملے میں، جو صرف سنی سنائی پہ اکتفا نہیں کرتا. ورنہ کیا ہوگا؟ علماء میں اختلاف ہوتا مثلا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو پچھلے جمعے عالم صاحب آئے تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اور کہا تھا، یہ جو اس جمعے آئے یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ آپ قرآن کی طرف آؤ. کدھر کیوں جائیں؟ راستہ خدا نے بند تھوڑی کیا ہوا ہے. کیوں کہتے ہیں کدھر جائیں؟ قرآن مجید کا راستہ کھلا ہے. قرآن مجید میں خدا نے برے علماء اور اچھے علماء کی صفات بیان کی ہوئی ہیں. جب اس ماحول سے آپ مانوس ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی باتیں زیادہ ملتی ہیں ادھر، کس کی باتیں نہیں ملتی ادھر سے. ان کی سملیرٹی نہیں ہے، قرب نہیں ہے باتوں کا. آپ احتیاط کریں. لیکن اگر آپ کا اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ کنفیوز رہیں گے. راستہ قرآن ہے. چونکہ امت قرآن نہیں پڑھتی، چونکہ اکثریت ہماری مکتب اہل بیت والوں کی بھی قرآن نہیں پڑھتے، مسائل نہیں حل ہو سکتے، نہ مکتب کے نہ اسلام کے، جب تک کہ اس معاشرے کو اس قرآن کو قائم نہ کیا جائے، مضبوطی کے ساتھ واپس نہ لائے جائے زندگیوں میں، مسائل حل نہیں ہو سکتے. کون کریں گے ایسا؟ جن کو پتہ تو ہوگا یہ ہے کیا.
بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا الذین انعمت علیہم کا معنی بھی اور المغضوب علیہم کا معنی بھی اور الضالین کا معنی بھی۔ اب اس کے بعد ہم جب قرآن پڑھیں گے تو اس قرآن میں یہ تینوں طبقات ہمیں مل جائیں گے۔ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ بھی ملیں گے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کی باتیں کیسی تھی، اور پھر جب ان کی مخالفتیں ہوتی تھی وہ کیسی باتیں کرتے تھے، کیسے دھوکے دیتے تھے۔ دین فروش، دین کے لبادے میں دین بتانے والے لوگ جو اصل میں دین فروش تھے وہ کیسی باتیں کرتے تھے، ان کی باتوں کے نتیجے میں کیسے عقائد وجود میں آتے تھے، اللہ کی کتاب میں بتایا گیا، گزشتہ اقوام کی مثالیں دے کر بتایا گیا۔ جب انسان دیکھے گا کہ انعمت علیہم کون ہے، المغضوب علیہم کون ہے، الضالین ان پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈوں کی زد میں آنے والے، جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، میں کدھر جاؤں، جیسے اللہ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں کہتا ہے۔ جس نے حق کو قریب سے دیکھا خداوند عالم اس کے پاس اس کا عذر بھی قیامت کے دن قبول کر لے گا۔ کہ خود آپ توجہ کیجئے، میں دو باتیں کر رہا ہوں، بتائیے کون سی آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے جس کو خدا قبول کر لے گا قیامت کے دن؟ ایک بندہ کہے کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب پڑھی ایمانداری سے اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے ایمانداری سے تیری کتاب کو پڑھا اور اس وجہ سے جہاں پہنچا ہوں، اور دوسرا آ کر کہے کہ میں نے تیری کتاب نہیں پڑھی، میں نے تو سنا تھا فلان سے، فلان بھی یہ کہتا تھا، فلان بھی یہ کہتا تھا، میں نے سنا تھا، اس وجہ سے میں گڑبڑ ہو گیا۔ کس کی ایکسکیوز اللہ قبول کر لے گا؟ جی پہلے والے کی۔ لیکن پہلے والی ایکسکیوز ہوگی کس کے پاس؟ یاد رکھیے قرآن مجید ہی نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کہیں گے جب اپنی آئیں گے نا کہ ہمیں ہماری شفاعت ہو یا مثلاً اپنی بخشش کی ایکسکیوزز لے کر آئیں گے، رسول اللہ کہیں گے یہ میری جو امت آئی کھڑی ہے اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے لفظ کہ یا اللہ یہ میری قوم انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، اور اس آیت کے لفظ ہے اتخذو، اس پر جم گئے تھے۔ اتخاذ اخذ سے، پکڑنے سے، اتخاذ جس پر پھر بندہ جسے کہتے ہیں نا اس کو طے کر لے کہ بس یہ کام کرنا۔ ان کی زندگیاں ایسی گزری ہیں کہ گویا انہوں نے طے کر لیا تھا ہر طرف سے دین لیں گے، نہیں لیں گے تو قرآن سے نہیں لیں گے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن اگر پڑھتے بھی تھے تو اپنے ذہن میں جو پہلے سے بات گھسی ہوئی ہے اس سے ٹکراتی تھی تو فوراً جاتے تھے جس کو پیر بنایا ہوا ہے کہ پیر صاحب آپ بتائیں کہ ہم نے، یہ پیر سے مراد کچھ بھی جو بھی رہنما بنایا اپنے دینی جس کی بات خلاف قرآن ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں۔ اس نے آگے سے دھمکی دی کہ تو ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا، میں نے تو 50 سال لگا دیے تب مجھے قرآن سمجھ آتا ہے اور تجھے کہاں سمجھ آیا؟ ڈر کے اس کی بات مان لی، اللہ کی بات سے زیادہ اس کی بات پر اعتماد کیا۔ ایسا نہ کیجئے، اس سے دلیل مانگے کہ یہ تو یہ واضح لکھا ہے کہ یہ بات ہے، آپ کیوں کہہ رہے؟ دلیل سے مانیے، دھوس سے نہیں مانیے، کہ وہ تو بہت ہی بزرگ ہیں، ان کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جبکہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہو آیت قرآن کی بات اور ہے اور وہ جو کہہ رہے اور ہے۔ اگر واضح آیت قرآن کی بات کو آپ کہیں گے وہ تو بزرگ ہیں ان کی بات ماننی ہے، تو اللہ نے ایسا کرنے والوں کو کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، اس لیے کہ بات رب کی ماننی ہوتی ہے، رب کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ماننی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، یہودی علماء کو احبار کہتے ہیں، رہبان مسیحی علماء کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ رب وہ ہستی ہے جس کی بات جب آ جائے تو چون و چرا نہیں کرنی ہوتی، رب کی بات سے ٹکراتی ہوئی بات لگے تو پھر دلیل مانگنی چاہیے کہ یہ کیوں کہا خدا نے اگر آپ کی بات صحیح ہے تو۔ لیکن یہ وہی کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ گہرا کرتا ہے، مزاج پروردگار سے جو آشنا ہوتا ہے،
تدبر قرآن کے ذریعے سے. اور پھر عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کرام نے بیان کیا. ابھی 2 دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ان کے بیانات کا مجموعہ جو انہوں نے قرآن کے تدبر کے بارے میں کہے ہوں، اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ چاہیے تفسیر کے لیے، آیت کو سمجھنے کے لیے تدبر ہے، اس کی مراد کو سمجھنے کے لیے. تفسیر اگلے لوازمات اور احکامات اور وہ الگ چیزیں، لیکن خود قرآن، ورنہ اللہ ان آیات کو آیات بینات نہیں کہتا. بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح. لہٰذا ہم ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر خدا توفیق دے کہ اللہ اپنے مولانا کی بات سے زیادہ اللہ کی بات پر اعتماد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم کے فضل و کرم سے جو ہمارے بس میں تھا، جو توفیق تھی، اس کے مطابق ہم نے سورۃ الفاتحہ آپ کی خدمت میں عرض کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو ہم سورۃ